معزز اور محتشم ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کا بڑا کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو ایک مرتبہ پھر یہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائی، اور ان گزرتی ساعتوں میں، الوداعی ساعتوں میں، ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ منہاج القرآن انٹرنیشنل فرانس کی افطار ٹرانسمیشن فہم قرآن کے نام سے جو خوبصورت سجی اور پوری دنیا میں سجی، اس کے وسیلہ سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پریزیڈنٹ راجہ بابر حسین، ڈائریکٹر تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل، صدر منہاج اسکالر فورمز یورپ، نائب ناظم اعلیٰ دعوت و تربیت حضرت علامہ حسن میر قادری مدظ العالی، پروردہ سیدی حضور شیخ الاسلام منظور نظر سیدی حضور شیخ الاسلام، آپ اور آپ کی پوری جو ٹیم ہے منہاج القرآن فرانس کی، اس میں ویمن لیگ ہے، یوتھ لیگ ہے، سسٹر لیگ ہے، تمام قائدین، عمائدین، بانیان، جن کی کاوشوں سے یہ پروگرام سجا ہے، اور آپ کی بالخصوص جو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے آپ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، فیصل بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کو ہوں کہ اللہ جل مجدہ آپ کے اس پیغام کو اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما کے رمضان المبارک کی برکات ہمارے حصے میں اور آپ کے حصے میں لکھ دی جائیں۔ سامعین ذی وقار، آج میں ایک پیغام کے طور پر چند باتیں آپ کے درمیان میں رکھوں گا، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ ہماری زندگیوں میں کئی رمضان مبارک کے مہینے آئے اور چلے گئے، لیکن کیا ہم نے حقیقت میں وہ جو رمضان کی اسپرٹ، وہ جو روح ہے، کیا اس کو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی حاصل کیا یا نہیں کیا؟ کم از کم میں اپنے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے بہت کوشش کی، لیکن اس کی حقیقی روح تک پہنچنا یہ ایک مرد قلندر کے ہی بس کا کام ہے، اور ایک سچا سچا جو بندہ ہے، مومن ہے، وہی اس منزل کو حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ جو روزے کا اصل مقصد ہے، جو روزے کی اصل روح ہے، شاید ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی بھی اپنی زندگی میں کوشش نہیں کی۔ اس کو آپ یوں لے لیں کہ جو ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اپنی زندگی میں، اب میں چاہوں گا کہ اس کے بنیادی میننگ کی طرف پہلے چلیں تاکہ ہم سمجھ سکیں، کیونکہ آپ جتنی عبادات ہیں، جتنی بھی عبادات، ان عبادات کا اگر آپ مطالعہ کریں، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو روزہ ان ساری عبادتوں سے ایک بڑی منفرد عبادت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بڑا انوکھا رکھا، اور وہ ایسا اجر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز نہیں کیا، اللہ نے اسے سیکرٹ بنا کے رکھا اور کسی کو بتایا نہیں، وہ اپنے راز کے پردوں میں رکھا۔ ہاں، ایک بڑی گہری بات جو ذکر کی گئی، کلو دیا گیا، ایک اشارہ کیا گیا کہ یہ عبادت کس لیول کی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو آپ سنیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے حوالے سے اپنے حبیب کے ذریعہ میں پیغام دیا۔ میں نے اس حدیث مبارکہ کا صرف ایک آخری حصہ پڑھا، اور اس حدیث مبارکہ کے آخری حصے کے بھی میں آپ کی جس طرح توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، وہ آخری ورڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری یعنی گڈ نیوز اس کے لیے،
ایک خوشخبری یہ ہے کہ وہ جو روزہ رکھتا ہے عند الافطار، جب وہ سارا دن بھوکھا رہتا ہے اور افطار کے وقت جب اسے خوشی اور مسرت آتی ہے کہ اللہ کی نعمت اس کے دسترخوان پہ سج کر دوبارہ آتی ہے، تو اس کے لیے خوشی ہوتی ہے کہ یہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، دعائیں قبولیت ہونے کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اللہ کے حضور مناجات کی۔ تو فرمایا ایک یہ وہ خوشی کا وقت ہے بندہ مومن کے لیے، مگر ایک اس سے اگلی بات کی جس طرف شاید میں نے اور آپ نے کبھی دھیان زندگی میں دیا ہو یا نہ دیا، اور وہ بہت آگے کی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمائی۔ فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری تو افطار کے وقت ہے، مگر جو دوسری ایک بڑی اور عظیم اور اعلیٰ خوشخبری ہے وہ فرمایا عند لقاء ربہ، وہ خوشخبری اس کی اللہ سے ملاقات کے وقت ہے۔ یعنی روزہ دار کی دوسری خوشخبری اللہ کے حضور جب اس کی ملاقات ہوگی وہ اس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اب دوستو یہ جو جملہ ہے اس پہ اگر ہم غور کریں، یہ اپنے اندر کتنا ایمان سمو کے بیٹھا ہے اور کتنی اپنی تڑپ لے کے بیٹھا ہے کہ اللہ نے فرمایا روزہ دار کے لیے دوسری جو خوشخبری ہے وہ خوشخبری اس کو اس وقت جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو ہوگی۔ یعنی دوسری جو اس کے لیے خوشی ہے، فرحتان، پہلی خوشی وقت افطار ہے اور دوسری خوشی بندہ مومن کے لیے میری ملاقات ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب میرے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی۔ اس حدیث پاک کو جب میں نے پڑھا چند دن پہلے، ویسے تو کئی مرتبہ زندگی میں پڑھا بھی، بیان بھی کیا، مگر چند دن پہلے اس نے ایک نئے انداز میں مجھے کلام کرنے کا شرف دیا کہ ایک چیز بڑی خاص ہے روزے کی، کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اس چیز کی طلب رکھتا ہو کہ میں اللہ سے ملاقات کر سکوں اور میری اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کے ساتھ میری میٹنگز ہو۔ دوستو اس بات سمجھنے والی ہے، آپ کے علاقے میں، محلے میں کوئی ایم پی ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی اچھی پوسٹ پہ ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی پیر ہو، کوئی عالم دین ہو، کسی بھی لیول کا، آپ اس کے ساتھ اپنی ایک ملاقات کر کے ساری زندگی سیلفی ہم شیئر کرتے ہیں کہ میں اس بندے سے آج مل کے آؤں، اس کے ساتھ بیٹھ کے آیا، اور دوسرے لوگ بھی اس کی اس ملاقات کو یقیناً اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو یہ تو کوئین کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، یہ تو میئر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، یہ تو پرائم منسٹر کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ان چند لوگوں کی جو دنیا کی عارضی بادشاہت یا عہدے اور منصب کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ملاقات ہو جائے تو بندے کا پاؤں زمین پہ لگنا کم پڑ جاتا ہے۔ بتائیے کہ بندہ مومن کی اس خوشی کا عالم کیا ہوگا جب مالک یوم الدین اور الحمدللہ رب العالمین کی شانوں والا رب جو کل کائنات کا مالک ہے، اس مالک کے ساتھ جب اس کی ملاقات ہوگی، اس مالک کے ساتھ جب شرف ملاقات ملے گا، جب اس مالک کے جلووں کی فیضیابی ملے گی، کیونکہ اللہ کے حبیب نے یہ روزے میں فرمایا کہ روزہ دار کے لیے سب سے بڑی خوشخبری اور دوسری خوشخبری یہ ہے، اس کے لیے سب سے بڑی یہ خوشی ہے، اور وہ خوشی کیا ہے؟ فرمایا وہ خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب اس کے رب سے ملاقات ہو۔ تو گویا یہاں پہ دو چیزیں ہیں دوستوں، ایک یہ کہ روزہ دار کے اگر صحیح معنوں میں روزہ، جس طرف میں ابھی آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا، اگر تو صحیح معنوں میں وہ روزہ ہم نے رکھ لیا کہ جو اللہ کی ملاقات کا ذریعہ بن گیا، تو پھر تو کیا ہی کہنے۔ اور اس روزے کو اگر ہم نے پا لیا تو یہ گارنٹی ہے کہ سچا روزہ، صحیح روزہ، اور وہ روزہ جو اللہ اور اس کے رسول ہم سے ریکوائرڈ کرتے، وہ چاہتے ہیں، اگر وہ روزہ رکھنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ایک گارنٹی اس حدیث میں مل گئی کہ پھر اللہ سے اس کی ملاقات ضرور ہوگی، کیونکہ یہ فرمان نبوی ہے کہ دوسری خوشی اس کو اللہ کی ملاقات کے وقت ہوگی۔ لہذا روزہ دار کا ابھی بھی اجر نہیں بیان کیا گیا، ابھی اس کو فلی ڈسکلوز نہیں کیا گیا روزہ دار کا
یہ روزہ جس کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں اور صبح سحری کر کے شام کو افطار کر لیتے ہیں، یہ اپنے اندر کیا لے کے سمیٹا ہے ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزہ دار کی ایک جو خوشی ہے وہ تو افطار میں مل گئی، مگر دوسری بڑی خوشی وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کے ساتھ وقت اس کو ملے گی۔ تو لہٰذا ایک چیز کنفرم ہو گئی کہ اگر ہم صحیح معنوں میں روزہ رکھیں تو ہمیں حضور کے صدقے اور نسبت اللہ سے شرف ملاقات ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی اجر ہی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی خوشی ہی نہیں ہے، اس سے بڑا اس کے لیے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں اور آپ سن سکیں۔ بھلا اس سے بڑا کسی عبادت کا کوئی اجر ہے کہ عبادت کریں اور گارنٹی مل جائے کہ اللہ سے ملاقات کر لو گے؟ تو اسپیسیفک یہ خصوصیت روزے کے ساتھ خاص کی گئی۔ فرمایا جو صحیح معنوں میں روزہ دار ہوگا اس کے لیے سب سے بڑا مرحلہ اور خوشی کا وہ یہ ہوگا کہ سب سے بڑا اس کے لیے جو اللہ کا کرم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا شرف ملاقات عطا کرے۔ اس بندے کی اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی، اس سے بڑا اس کا عالم کیا ہوگا، اس سے بڑا اس کے لیے لمحہ کون سا ہوگا کہ شرف ملاقات رب لم یزل ہو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں یہ ملاقات ہوگی اب اس کے بعد اصل اس کی خوشی شروع ہوگی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر ڈسکلوز نہیں کیا، بلکہ یوں بیان فرما دیا ایک حدیث پاک میں کہ الصوم لی، یہ روزہ میرا ہے۔ مولا کیا نماز تیری نہیں ہے؟ الصوم لی، اللہ نے فرمایا روزہ میرا ہے، تو مولا یہ زکوٰۃ تیرے لیے نہیں ہے؟ الصوم لی، فرمایا یہ روزہ میرا ہے۔ تو باری تعالیٰ یہ جو حج کرتے ہیں اتنا بڑا، وہاں جا کے مکہ میں احرام پہن کے اتنے بڑے قیام کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، عرفات میں ٹھہرتے ہیں، کیا حج تیرا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ بے شمار نیکیوں لاتعداد جسے ہم گن ہی نہیں سکتے، ایک چھینک کے جواب سے شروع ہو کر کسی بائی کو قبر میں اتارنے تک ہر قدم پہ نیکی ہے۔ مگر روزہ ہی کیوں؟ الصوم لی، روزہ میرا ہے، وَأَنَا أَجْزِي، اس کے پیچھے الفاظ جو حدیث کے استعمال کیے گئے کہ 7 سے لے کر 700 گنا تک ہر نیکی کا اجر ہے۔ یعنی کوئی بھی آپ نیکی کرتے ہیں وہ اللہ کی شان ہے، وہ ایک عطا کر دے یا 700 اس کے بدلے عطا کر دے، الا صوم۔ الصوم اس میں بھی ایکسیپشنل رکھا گیا، لفظ اللہ کے ساتھ اسے ایکسیپشنل دی گئی اور کہا کہ الصوم لی، لیکن وہ ساری جو میں 700 سے 7000 کئی حد تک نیکیاں دیتا ہوں نیکی کے بدلے کسی عبادت کا صلہ، وہ اپنی جگہ ہیں، مگر روزے کی بات ہے تو فرمایا الصوم لی، روزہ میرا ہے میرے بندو، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ مولا وہ اجر کیا ہے؟ آپ کسی عالم دین سے پوچھیں جن کی زندگی گزر گئی ہو دین نچوڑنے میں، آپ احادیث کو کھنگال لیں، آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیں، لیکن روزے کا جو ریوارڈ ہے، جو اجر ہے، وہ اللہ نے ڈسکلوز ہی نہیں کیا، وہ بیان ہی نہیں کیا، وہ سیکرٹ میں رکھا ہوا ہے۔ بس اس کے اشارے بتائے گئے ہیں کہ روزہ دار کی فضیلت کیا ہے، اجر نہیں بیان کیا گیا۔ یہ ضرور بتایا گیا کہ باب الریان ہے، روزہ دار جنت میں اس باب الریان سے داخل ہوگا۔ یہ ضرور بتایا گیا کہ روزہ دار کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، من صام رمضان ایمانا واحتساب، لیکن پھر بھی جو ایکچوئل اس کا ریوارڈ ملنا ہے اس کے لیے فرمایا الصوم لی وأنا أجزي بہ، کیونکہ روزہ میرے لیے خاص ہے، اس کا اجر اللہ نے کہا میں خود دوں گا، اور وہ کب دوں گا؟ اب یہ وہ حدیث ہمیں اشارہ دے رہی ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کے وقت جو خوشی ہوگی، سب سے پہلا اس کا ریوارڈ یہاں سے شروع ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق کیا عطا کرے گا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب آئیے، یہ جو بنیادی میں نے ایک اس کی جو فضیلت بیان کی، تو ضروری ہے کہ اب ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ وہ کون سا روزہ ہے کہ جس کے بدلے اللہ نے یہ اجر دیا، جس کا اللہ نے یہ ریوارڈ ذکر کیا کہ میں دوں گا، وہ روزہ کون سا ہے؟ اب آپ آ جائیں الصوم پہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے آپ پر روزے فرض کیے. کتبہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو فرض کے لیے آتا ہے. کتب یکتب جب قرآن میں یہ ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے تو اس سے امر ثابت ہوتا ہے اور پھر وہ وجوب میں آتا ہے، اس طرف چلتا ہے. مگر اگلی بات بڑی سننے والی ہے. الصیام یہ جمع ہے، روزے فرض کیے. بڑا شارٹ میں آپ کو بریفلی یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. الصیام جمع ہے اور صوم سنگولر ہے، یعنی صوم واحد ہے. صوم سنگولر ہوا، الصیام اس کی پلورل ہوئی. تو ایک روزے کو عربی میں الصوم کہتے ہیں. صوم، صاد واو میم، یہ سنگولر. ایک روزے کو صوم کہتے ہیں. اور جو روزہ رکھتا ہے اس کو صائم کہتے ہیں. صاد الف حمزہ اور پھر میم، صائم. تو صوم روزہ ہوا، جو روزہ رکھتا ہے وہ صائم ہو جاتا ہے. اب روزے کا میننگ کیا ہے یہ بات سمجھیے گا جو اللہ تعالیٰ نے جس کا یہ اجر لکھا ہے. روزے کا مطلب ہے رکنا. لفظ صوم کا جو میننگ ہے، معنی ہے، اس کا معنی ہے رک جانا. رکنے کا نام روزہ ہے. انگلش میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا میننگ ہے ریسٹرین. اب اس سے آپ کو رکنے کے معنی اور کلیئر ہو جائیں گے. ریسٹرین سم تھنگ ٹیکنگ یو انڈر کنٹرول، اٹس کال ریسٹرین. یعنی کوئی چیز آپ کو اپنے انڈر کنٹرول کر لے، اس کو ریسٹرین کہتے ہیں انگلش میں. اور اس رکنے سے مراد بھی یعنی ایک ایسی چیز، صوم آپ یوں سمجھے کہ ایسی چیز ہے، ایک ایسا رکنا ہے کہ کوئی چیز آپ کو انڈر کنٹرول کر لے اپنے، اس کو روزہ کہتے ہیں عربی میں. آپ یوں سمجھیں. اب آپ دیکھیں یہ کیسے ہے. ہم اور آپ کی زندگی میں پورا سال جو روزہ رکھتے ہیں، مگر جب ہم پورا سال زندگی میں جو ہمارا چلتا ہے، پورا سال ہم کھاتے پیتے ہیں، مگر جیسے ہی چاند رمضان کا نظر آتا ہے تو ہم صبح سے لے کر شام تک ہمیں روزہ اپنے انڈر کنٹرول کر لیتا ہے، ہمیں روک لیتا ہے. کس چیز سے؟ کھانے پینے سے. ہمیں دیگر معاملات سے جو شرن مانا ہے، جیسے اپنی جو شرعی تعلقات ہیں آپ کی زندگی میں اپنی وائف کے ساتھ، اس سے. اور یہ حلال چیزیں حالانکہ یہ پانی اور کھانا پینا، ان چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اس کا نام روزہ ہے. اب وہ روکتی ہمیں کون سی چیز ہے؟ روزہ روکتا ہے. تو روزہ ہمیں روکتا ہے، ریسٹرین کرتا ہے. روزہ اپنے انڈر کنٹرول کرتا ہے. دوستو یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے. روزہ ہمیں روکتا ہے صبح سے لے کر شام تک. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کھانے پینے سے ہم رکے، ہم دیگر اپنے بہت سارے معاملات جو شرعی ہم حلال تھے ہمارے لیے، لیکن روزے کی حالت میں رکے. کیا یہی روزہ ہے؟ نہیں. یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں صبح سے شام تک بھوکھا رہنا، یہ ایکچوئل ایک علامت ہے. یہ روزے کی ایک علامتی شکل ہے. جیسے میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو میری شکل آپ کو نظر آ رہی ہے، میرا جسم آپ کو نظر آ رہا ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو یہ میری ایک علامتی ہے جو بول رہا ہے. جو اصل چیز ہے میرے اس جسم کے ساتھ جڑی، جو اصل ہے وہ روح ہے، وہ اس کی سپرٹ ہے. اگر روح نکل جائے تو میری یہ علامت اسی وقت ختم ہو جائے گی. جیسے روح نکلی تو یہ جسم مردہ سائڈ پہ ہو جائے گا، اس کی ویلیو زیرو چلی جائے گی. اسی طرح یہ جو روزہ ہم صبح سے شام تک رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، یہ سارے کا سارا ایک علامتی روزہ ہوتا ہے. اس کے اندر اس کی سپرٹ ہے، اور اس سپرٹ کو اگر ہم پا لیں تو پھر عند لقاء ربی، اس سپرٹ کو جو پہنچ جاتا ہے، اس روزے کی روح کو جو حاصل کر لیتا ہے، اس روزے دار کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اسے میں اپنا شرف ملاقات عطا کروں. جو اس روزے کی روح کو پا لیتا ہے اور اس روح کو حاصل کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے، اس روح کے ساتھ اپنی زندگی کو منسلک کر کے روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا دو خوشیاں ہیں. اس کے لیے اللہ نے فرمایا اس کے لیے باب الریان ہے. اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مگر ضروری ہے کہ اس کی سپیرٹ، اس کی روح کو سمجھنا ہوگا. اب آئیے وہ کیا ہے؟ اب وہ جو اصل روزہ کیا ہے؟
تو دوستو روزہ یہ ہے کہ ہر وہ شے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ نہیں کرنا، اس سے اپنے آپ کو روک لینا اور روکے رکھنا، اس کا نام روزہ ہے۔ یہ پھر سن لیجئے، روزے کی روح کو اگر آپ سمجھیں، روزے کا مطلب ہے رکنا۔ بھائی کس چیز سے روکنا؟ ان چیزوں سے روکنا جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا۔ کتنے عرصے کے لیے روکنا؟ یکم رمضان سے لے کر چاند رات تک نہیں۔ پھر وہ باب اور ریان والے ہم نہیں بنیں گے، پھر اندہ لکائی ربی والے نہیں بنیں گے۔ اگر اس منزل کو پانا ہے اور اس منزل کو پہنچنا ہے تو پھر یہ پریکٹیکلی فار ہول لائف۔ رمضان تو صرف اس پروسیس سے گزارنے کے لیے ہمیں ہر سال ایک پریکٹس دیتا ہے، لیکن وہ ہمیں زندگی بھر کے لیے صائم بنانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میں زندگی بھر کے لیے صائم دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ بندہ جن چیزوں سے میں نے اس کو روکا ہے، منع رکھا ہے، باز رکھا ہے، وہ ان سے رکتا ہے یا نہیں رکتا۔ تو ہر وہ کام جس سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کا نام صوم ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ اور صائم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے، صحیح معنوں میں وہی صائم ہے، وہی روزہ دار ہے۔ اور یہ اب اس کی میں آپ کو حدیث سے ایک مثال دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دو شخص غیبت کر رہے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو دو بندے ہیں جو آپس میں بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام فرمایا ان کو دیکھو، انہوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا اور حرام سے افطار کر لیا۔ اللہ اکبر، کتنا کلیئر ہے روزے کا مفہوم، روزے کی حقیقت، کہ انہوں نے حلال چیز سے آج سحری کی، یعنی کھایا پیا، اور ابھی غیبت کر کے، بیک بائٹنگ کر کے اپنا روزہ افطار بھی کر بیٹھے۔ اب یہ شام تک ویسے ہی بھوکے رہیں گے، جا کے وہ سمجھیں گے ہم نے کھجور سے، پکوڑوں سے افطاری کرنی۔ تو دوستو پتہ چلا کہ روزے کی افطاری وہی نہیں ہے، روزے کی افطاری وہ نہیں ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں ہر روز شام کو بیٹھ کے۔ اللہ معاف کرے، نہ جانے ہم تو روزہ ادھر رکھتے ہوں گے، سحری میں ادھر ہی افطار کر کے بیٹھ جاتے ہوں گے، کیونکہ جھوٹ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ظلم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا دل توڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حرام نگاہ اٹھانے سے، حرام سوچ رکھنے سے، حرام کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کس صورت میں؟ جو اس کی اسپرچول میں نے آپ کو گروتھ بتائی۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ ایک شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھ کے جھوٹ بولے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولے اور شام تک بھوکا رہے۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھے، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر اپنا روزہ توڑ دیا، افطار تو وہ کر کے بیٹھا ہے۔ اب وہ جھوٹ بولے اور شام تک کہے کہ میں نے اب بیٹھے رہنا ہے اور میں نے شام کو افطاری کروں گا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، تو روزہ ہوگا۔ فرمایا یہ اس کے خام خیالی ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ یہ دوستو، بہن بھائیو، یہ روزے کی اسپرٹ ہے، یہ روزے کی ایکچوئل روح ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ ہماری زندگیوں میں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو روزے کا مطلب کیا ہوا؟ سٹاپ، ریسٹرین کر لینا، اپنے آپ کو روک لینا ہر اس چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اسی طرح ایک اور اس کا اور خوبصورت دیکھیں، یہ آخری حدیث پاک ہے آج کی نشست کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اب یہ میں آپ سب لوگوں کو زندگی بھر کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں، زندگی بھر کے لیے، یہ کوئی بہن بھائی دوست اگر یہ اس کو لے لے گا، آج قدرتی میرا کیونکہ اسکیجول میں نہیں تھا یہ پروگرام، یہ اچانک آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے کسی تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے، یہ شاید ایک ذریعہ بن جائے آپ کی زندگی کے لیے بہت بہترین، اس کو آپ سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ سے آئے اور آپ سے لڑنے کی کوشش کرے، گال گلوچ کرے، فحش کلامی کرے، تو آپ آگے اس سے لڑیں نہیں، بلکہ آپ ایسا کریں کہ جب وہ آپ سے لڑنے کی کوشش کریں تو آپ اسے کہیں فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين۔ آقا علیہ السلام نے 2 مرتبہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو آ کے گالی نکالے یا آپ سے لڑنے کی کوشش کرے، کوئی بھی شخص، تو آپ نے آگے سے لڑنا نہیں ہے، آپ نے جگرنا نہیں ہے، آپ نے گال نہیں دینی، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا آپ نے آگے سے جواب دینا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ،
آپ اس کو جواب دیں میں تو روزے میں ہوں، آئے خائے، آپ اس کو جواب دیں میں روزے میں ہوں۔ دوستو یہ جو روزہ رکھوایا جا رہا ہے، جو آقا نے فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یہ 30 دنوں کا نہیں ہے، یہ عمر بھر کا ہے، یہ زندگی بھر کے لیے ہے۔ فرمایا جو بندہ مومن اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو فرمایا میرا امتی تو ساری زندگی صائم ہوتا ہے، وہ تو عمر بھر اپنے آپ کو صائم تصور کرتا ہے۔ کوئی آپ کو غصہ دلانا چاہے، آپ کہیں انی صائم، میں تو روزے والا ہوں، میں تو اللہ کے اس احکام کو ماننے والا ہوں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا۔ لڑنا چھوڑ دیں، جھگڑنا چھوڑ دیں، فحش گوئی چھوڑ دیں، برائی چھوڑ دیں، بے حیائی چھوڑ دیں، غیبت، جھوٹ، چغلی، ہر طرح کی کوئی بھی وہ روحانی مرض، وہ بیماری جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، اس سے رک جانے کا نام اصل میں روزہ ہے۔ اور جو اس کو پا لیتا ہے وہ عمر بھر کے لیے صائم ہو جاتا ہے۔ تو مومن 30 دنوں کا روزے دار نہیں ہوتا، یعنی صائم not only for 30 days، جو ریئل صائم ہوتا ہے وہ ہول لائف till last breath، اپنی زندگی کے آخری سانس تک وہ شخص کیا ہوتا ہے، وہ روزہ دار ہوتا ہے۔ اگر تو ہم نے اپنی زندگی میں یہ اچیو کر لیا اور روزے کی اصل روح کو سمجھ لیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ آسان لفظوں میں پھر میں دہرا دیتا ہوں، روزہ کا مطلب ہے رک جانا، ریسٹرین، اپنے آپ کو روک لینا۔ اور اگلی بات، آخری بات اس میں ملا دوں کیونکہ اس کے بعد دعا ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اتنا مضبوط کر لینا کہ ہر اپنے نفس کو آپ کنٹرول کر لیں۔ ایک اس کا یہ میننگ بنتا ہے، نفس ہر یعنی ڈیزائر کے اپوزٹ ہے، انسان ڈیزائرز کا پتلا ہے، خواہشات کا، اور جو روزہ ہوتا ہے نا جس کے اندر یہ گر ہوتا ہے وہ اس کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے اپنے ساتھ۔ تو جس دن ہم نے اپنے نفس کو اپنے انڈر کنٹرول کر لیا تو ہم سچے صائم بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صائم، الصائمون جس کو قرآن نے کہا، صحیح معنوں میں صائم بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا سچا صائم بن کر زندگی بسر کرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا